أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. وسبحوه بکرۃ واصیلا. صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے ایمان والوں پر بڑا مہربان. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، دعا ہے ان کی جس دن اس سے ملیں گے، اور سلام ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. مبشرا ونذیرا، اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور بلانے والے ہیں اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور روشن چراغ ہے. جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں پہلی آیت میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری کر لو. اور اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو قوت ملتی ہے، اور ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور دل کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ سب اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اور ایک اور جگہ پر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کہ نماز قائم کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے، رکوع کی حالت میں، سجدوں کی حالت میں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، رکوع کی حالت میں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہو. نماز کے اندر تو انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے. نماز تو ہے ہی اللہ کا ذکر. نماز میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیحات بھی ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہو رہی ہے، نبی پر درود بھی پڑھا جا رہا ہے. لیکن نماز کے بعد بھی فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو. اپنی زبانوں پر ہر حالت میں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، جاگتے سوتے، ہر وقت اپنی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر وقت بس اللہ اللہ کرتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے. ہاں، یہ بھی پڑھنی چاہیے، اور کثرت سے یہ تسبیحات پڑھنی چاہیے. لیکن ذکر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. میری ہر حرکت، میری ہر حرکات و سکنات، اس سے میرا رب واقف ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی پر درود نہ پڑھا جا رہا ہو، یہ مجلس ان لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے. اور اللہ چاہے تو ان لوگوں کو بخش دے، مغفرت فرما دے، چاہے تو ان پر عذاب نازل فرما دے.
تو اس لیے انسان جب بھی اپنی گیدرنگ ہے، دوستوں کی ہے یا کسی بھی محفل میں بیٹھا ہے، گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بچوں کے سامنے بیوی بچے ہیں، سب بیٹھے ہیں، بہن بھائی ہے، تو وہاں پر بھی انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی بڑائی کر دی جائے، کوئی ایسی بات کہہ دی جائے کہ جو اللہ کی حمد و ثنا جس کے اندر ہو، کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جائے تاکہ ہماری مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ کوئی ایسی بات، اگر غلط بات دیکھی ہے، کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو اس کو ٹوک دو کہ ہمارے نبی نے غلط بات کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کو سمجھا دو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نبی کی یاد ہے۔ اور اگر اللہ کا ذکر خدا نخواستہ نہیں ہوا لیکن مجلس برخاست ہوتے وقت، اٹھتے وقت سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ کلمات کہہ لیے جائے تو مجلس کے اندر جو بھی کوئی غلط بات ہوئی ہوگی یا کوئی بھی اللہ کے حکم کے خلاف بات ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے، ان کلمات کی وجہ سے ان چیزوں کو، ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ کو یاد کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انسان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں موجود ہوگا۔ یہ کائنات کا جو نظام ہے، یہ دنیا قائم ہے، یہ آسمان و زمین، یہ نظام قائم ہے، یہ صرف اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ اللہ اللہ کہنے والے، اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے، ورنہ انسانوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے، جس کی وجہ سے اللہ سخت گرفت فرما دے اور پکڑ لے۔ لیکن یہ دیندار لوگ ہیں، یہ دینی مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، یہ تبلیغ ہو رہی ہے، تو دینی محافل ہیں، خانقاہیں سج رہی ہیں، اللہ اللہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو روکا ہوا ہے، کائنات کو فنا ہونے سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں موجود ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور یہ بھی فرمایا کہ انسان پریشان ہے، بے چین ہے، غمگین ہے، ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دل تکلیف میں ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اگر غمگین ہونے سے بچنا چاہتے ہو، دلی تکلیف اور صدموں سے بچنا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ اس میں بھی اللہ کا ذکر کرو، اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں سکون پیدا فرما دے گا، اور تمام مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نجات کا راستے اور اسباب پیدا فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر یہ بہت قیمتی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں سب سے جو بہترین ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث پاک میں جو سب سے تمام اذکار میں جو سب سے افضل ذکر بتایا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ انسان کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیح پڑھتا رہے، 100 مرتبہ پڑھے، 200 مرتبہ پڑھے، جتنا زیادہ ہو سکے یہ تسبیح پڑھے لا الہ الا اللہ کی، تو یہ افضل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح ہے جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ جو تیسرا کلمہ ہے اس کو کثرت سے پڑھے، یا ہر جملے کو الگ الگ پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ اس کی الگ تسبیح پڑھتا رہے،
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی الگ پڑھتا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی الگ تسبیح پڑھتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی الگ تسبیح پڑھتا رہے، تو کئی سارے ذکر جو ہیں تیسرے کلمے کے اندر موجود ہیں، انسان ان تسبیحات کو پڑھتا رہے۔ اگر تسبیحات کو پڑھے گا تو انسان کو سکون ملے گا، انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، اور اصل تبدیلی تو یہی ہے، اور وہ تبدیلی جس کا نعرہ لگا تھا وہ آئے یا نہ آئے، لیکن ان اذکار کے ذریعے ہم اپنے اندر تو تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر تو تبدیلی لا سکتے ہیں، تو اس لیے انسان اپنے دلوں کے اندر تبدیلی لائے۔ اور فرمایا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، صبح اٹھتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہو، شام کو بھی اللہ کا ذکر ہو، کیونکہ صبح جو ہے رات ختم ہوتی ہے اور صبح طلوع ہوتی ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، شام کے وقت دن کا اختتام اور رات کا آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ دن کی ابتدا بھی وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہو، اور دن کا اختتام اور رات کا آغاز بھی وہ اللہ کی یاد سے ہو، اللہ کی حمد و ثنا سے ہو۔ تو انسان جب دن کا آغاز بھی اور دن کا اختتام، رات کا آغاز اور رات کا اختتام بھی اللہ کے ذکر سے کرے گا، تو اس کا یہ پورا حصہ، دن کا پورا حصہ، رات کا پورا وقت، یہ اس کے ذکر میں شمار ہوگا۔ اور اس میں ایک تو یہ خاصیت اس کی بتائی صبح شام کی، ایک تو یہ کہ دن اور رات کا آغاز ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ایک اہمیت ہے کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، نوری مخلوق، یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، کیونکہ جب صبح کا آغاز ہوتا ہے رات والے فرشتے جانے والے ہوتے ہیں اور صبح والے وہ آ جاتے ہیں، تو یہ ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جب دن کا اختتام ہوتا ہے اور رات کا آغاز ہوتا ہے تو دن والے جانے والے ہوتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں، پھر ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ جب رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ تم آئے ہو تو میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ وہ فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے ذکر و اذکار میں پایا ہے، ہم نے تو نماز میں پایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسانیاں، اس کے لیے رحمتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں، رحمتیں بھیج دیتے ہیں۔ شام کو جب صبح کے دن کے فرشتے جانے والے ہوتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں، تو دن والے جو فرشتے جاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ذکر میں پایا ہے، عبادت میں پایا ہے، نمازوں میں پایا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اور انسان چلتے پھرتے ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھے۔ انسان جا رہا ہے، باہر گھوم رہا ہے، سودا لینے جا رہا ہے، کسی اپنے کام کے لیے جا رہا ہے، آفس جا رہا ہے، تو یہ ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ ذہن میں ہوگا تو انسان برائیوں سے بچے گا، انسان گناہوں سے بچے گا، کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچے گا۔ تو یہ تصور انسان کے ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی تصور انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا تو انسان بہت سارے گناہوں سے انشاءاللہ بچ جائے گا، ڈنڈی نہیں مارے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے 3 آدمیوں کا، وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کئی مرتبہ۔ صرف اس میں ایک آدمی کی بات میں بتا دیتا ہوں کہ اس آدمی نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا، اپنی کزن کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا، اس پر وہ آمادہ بھی ہو گئی، اور پھر جب وہ بدکاری کی نیت سے پہنچا تو اس نے صرف یہ کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ 3 آدمی غار کے اندر پھنس گئے، اور غار کے اوپر چٹان آ کے گر گئی، اور وہ چٹان ہٹ نہیں رہی، اتنی وزنی ہے، وہاں کوئی مشین نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، کس کو بلایا جائے؟ چنانچہ ان تینوں نے اپنے اپنے عمل کا واسطہ دیا۔ اس میں ان تینوں میں ایک یہ بھی تھا
کہ جو بدکاری کی نیت سے بدکاری کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور اس لڑکی نے کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ شخص کہنے لگا یا اللہ میں تجھے اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بھی غار کے اندر تھا، میں تجھے اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اندر تیرا ڈر پیدا ہو گیا تھا اور میں اس بڑے گناہ سے بچ گیا تھا، یا اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو وہ چٹان ہٹ گئی۔ تو انسان اگر اللہ سے ڈر رہا ہو تو بڑے سے بڑے گناہ سے بھی بچ جاتا ہے، اور پھر یہی گناہ انسان کو بہت بڑی آزمائش اور پریشانی سے بھی بچا سکتا ہے۔ کم از کم انسان کا زندگی میں ایک عمل تو ایسا ہو، کوئی ایک عمل تو ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایک نیکی تو ایسی ہونی چاہیے، کل کو خدا نہ خواستہ انسان کسی مشکل میں پھنس جائے، کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو واسطہ تو دے سکے، یا اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ اس عمل کی برکت سے میری اس تکلیف کو دور فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ چنانچہ اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے، تو اس لیے فرمایا صبح شام اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ اور حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے، اس کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ آدمی کا ہر بول اس کے اندر جو ہے وبال ہے، ہر بول وبال ہے، اس کی ہر بات میں وبال ہے، سوائے اس بات کے جس میں اللہ کی طرف بھلائی کی دعوت ہو، گناہ سے برے کام سے روکنے کا کوئی عمل ہو یا بات ہو یا اللہ کا ذکر ہو۔ فرمایا ان تین چیزوں کے علاوہ باقی ہر بات، انسان کا ہر لفظ یہ وبال ہے اس کے لیے، اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان جب بھی کہیں بیٹھا ہو ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کر لے، یا وہ میں نے بتایا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک، یہ کلمات اٹھتے وقت پڑھ لے، تاکہ یہ مجلس ہمارے لیے جو ہے پکڑ کا باعث نہ بن جائے، اور اللہ کے ذکر میں اور بخشش ہونے والے افراد میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ تو اس لیے اس چیز کو جو ہے اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لیا جائے، اور فرمایا صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا، وملائکتہ اس کے فرشتے بھی تم پر رحمتیں بھیجیں گے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ تمہیں ظلمت سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے گا، اجالوں کی طرف لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، آپ کو نبوت ملی، اس سے پہلے جہالت ہی جہالت تھی، کفر کے اندھیرے تھے، شرک تھا، برائیاں تھیں، بدکاریاں تھیں، عورتوں کی بولیاں لگتی تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بچیوں کو درگور کیا جا رہا تھا، عورتوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، تو بہت غلط معاشرہ تھا، بہت برائیاں تھیں، یہ ظلمت کے اندھیرے تھے، تاریکیاں تھیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے جس نے انسانوں کو ان تاریکیوں سے، ان ظلمتوں سے اور ظلم کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں پہنچایا ہے۔ ایمان کی روشنائی انسان کو ملی ہے، اور اندھیروں سے نکل کر انسان روشنی کی طرف آیا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ آج ایمان والوں کو نیکی کی توفیق ہے، نمازوں کی توفیق ہے، قرآن کی عبادت، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہے، ذکر و اذکار کی توفیق ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اور اس کلمے کی برکت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلمتوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈالا ہے اور روشنی کے راستے پر ڈالا ہے، ایمان کی روشنی اور ایمان کا اجالا ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ جب اللہ کے بندے اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سلام بھیجیں گے، جاؤ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ میرے بندوں کو جا کر میرا سلام دے دو۔ اور یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی
یہ جنتی کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ آج کسی کو کوئی کہے کہ آپ کو وزیر اعظم صاحب نے سلام بھیجا ہے، انسان کتنا خوش ہوگا اور اپنے دوستوں کو بتائے گا اور پتہ نہیں کس کس کو بتائے گا کہ بھائی وزیر اعظم صاحب نے مجھے سلام بھیجا ہے، میں اتنا خاص آدمی ہوں۔ تو جس کو اللہ کا سلام آئے وہ کتنا خوش ہوگا، جس کو اللہ سلام بھیجے وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو ان ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے سلام آئے گا، اور فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی سلام کریں گے۔ اور یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ جو فرشتہ ایمان والوں کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے، موت قبض کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اس ایمان والوں کو آ کر پہلے سلام کرے گا، ان کو سلام کرے گا، اس کو جنت کی خوشخبری سنائے گا، اس کے بعد اس کی روح نکالے گا۔ تو یہ اس کے لیے کتنے بڑے انعام کی بات ہے کہ روح نکلنے سے پہلے سلام بھی مل جائے، سلامتی کی دعا مل جائے اور جنت کی خوشخبری بھی مل جائے، یہ اس کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کا بھی ان کو سلام ہوگا، اور پھر اللہ ملاقات بھی فرمائیں گے، اور فرشتے بھی سلام کریں گے، سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک اجر عزت والا ثواب تیار کر رکھا ہے، اس کا انسان مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ثواب اور اتنی بڑی نعمتیں اس انسان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، ومبشرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بھی بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری اور دینے والا اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، یا اللہ یہ بھی میرا امتی ہے، یہ جو بندہ کھڑا ہے یہ بھی میرا امتی ہے، فلاں نے بھی میرا کلمہ پڑھا تھا، فلاں نے بھی میری دعوت کو قبول کیا تھا، وہ جو فلاں شخص کھڑا ہے اس نے بھی میری بات کو مانا تھا، تائید کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کی گواہی دے رہے ہوں گے، اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی سنائی ہے کہ ایمان قبول کرو گے، میری بات مانو گے، اللہ کا حکم مانو گے تو پھر جنت آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر ڈرایا بھی ہے، کافروں کو نافرمانوں کو ڈرایا بھی ہے، میری بات نہیں مانی، میرے حکموں کے، میری بات کے خلاف عمل کیا، اللہ کی نافرمانی کی تو پھر عذاب بھی ہے، پھر پکڑ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشن چراغ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آج سورج کو روشن کہا جاتا ہے، سراجم منیرا، تو یہاں سراج سے مراد جو ہے وہ سورج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دی ہے۔ سورج کتنا روشن ہوتا ہے اور پوری زمین کو روشن کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی شعاعیں براہ راست زمین پر پڑ رہی ہوتی ہیں، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ سورج کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ تو سورج جو ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورج سے بھی زیادہ روشن چراغ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورج طلوع ہوا ہے فران کی چوٹی پر، جب لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ یہ سورج طلوع ہوا ہے، اور اس کی ہلکی ہلکی شعاعیں نمودار ہوئی ہیں، اور ان شعاعوں کا سب سے پہلے سامنا کرنے والے وہ صحابہ تھے۔ انہوں نے براہ راست فیض حاصل کیا ہے، براہ راست اس سورج سے روشنی حاصل کی ہے، اس سے فیض حاصل کیا ہے، اور صحابہ کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ پاور رکھی تھی، صحابہ کے دل کے اندر اللہ نے وہ پاور رکھی تھی۔ نبی کے پیس کو براہ راست لیا ہے، نبی کی روشنی کو، ہدایت کی روشنی کو براہ راست صحابہ نے لیا ہے، اور پھر انہی صحابہ نے اس روشنی کو لے کر پھر آگے لوگوں تک پہنچایا ہے، پھر تبع تابعین تک پہنچی، پھر تبع تابعین سے تابعین تک، پھر علماء تک، پھر فقہاء تک، پھر اسی طرح آج علماء اس روشنی کو آج پھیلا رہے ہیں، اور نبی کی روشنی، نبی کا وہ
چمکتا ہوا نبی کا جو پیغام تھا، نبی کی روشنی تھی، وہ آج امت تک پہنچ رہی ہے اور علماء اس کو پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ روشن چراغ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب عروج کو پہنچی اور پوری عرب زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی پڑنے لگی، سارے فتنے ختم ہونے لگے اور ساری ظلمتیں ختم ہونے لگی، تاریکیاں ختم ہونے لگی اور سارے باطلہ مذاہب وہ دب گئے اور صرف دین اسلام کا سورج طلوع تھا اور دین اسلام کا عروج مل رہا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن چراغ فرمایا، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور فرمایا کہ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت اور بزرگی ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ، اور نبی سے فرمایا کہ اگر آپ کو کافر اور منافق ایذائیں دے رہے ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، ودع اذاهم وتوکل علی اللہ، اور چھوڑ دیں ان کا ستانا، ان کا تکلیف پہنچانا، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی بھی ہے اور کارساز بھی ہے، مددگار بھی ہے۔